واپس آئے گا ہم اس جھنڈے کو بھی اٹھا لیں گے، مگر جب تک ہمارا اپنا ایجنڈا ڈاکو نے ڈاکے میں لے لیا ہے تب تک ہم کسی اور جھنڈے کو ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ مظالم سے تنگ کشمیری رہنماؤں کا بڑا اقدام، کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی پریس کانفرنس کے دوران ترنگا ہٹا دیا گیا، بھارتی میڈیا سیکھ پا، جب تک وادی کا پرچم بحال نہیں ہوگا بھارتی جھنڈا قبول نہیں کریں گے، محبوبہ مفتی کا اعلان۔ پاکستان کی گرے لسٹ سے نکلنے کا قوی امکان، پیرس میں FATF اجلاس کا آخری روز، پاکستانی کارکردگی کا حتمی جائزہ، فیصلہ 1 گھنٹے بعد متوقع۔ دنیا ہمارے اقدامات کی معترف، پاکستان کو بلیک لسٹ پہ بھجوانے کے بھارتی عزائم کامیاب نہیں ہوں گے، نواز شریف کے پاس لندن میں رہنے کا کوئی جواز نہیں، برطانیہ کو اپنے قوانین کے تحت فیصلے کی درخواست کر دی، کراچی واقعے کی فوٹیج آنے کے بعد مفروضے دم توڑ گئے، اب انکوائری کا انتظار کیا جائے، شاہ محمود قریشی کی میڈیا ٹاک۔ کراچی میں جو حملہ ہوا میرے اوپر اور کراچی میں جو اسٹیٹ ابو اسٹیٹ سامنے آئی اس میں کہاں ہے عمران خان؟ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ میں نہ کسی گنتی میں ہوں نہ میں کسی چیز میں ریلیونٹ ہوں، یہ 2 3 4 بڑے بڑے لوگوں کی لڑائی، اس میں عمران خان کہیں بھی نہیں ہے بھائی۔ کراچی واقعے کے بعد عمران خان کہاں غائب ہیں؟ ثابت ہو گیا یہ بڑوں کی لڑائی ہے، حکومت بنی گالہ میں چھپی بہتی ہے، مریم نواز کا انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ، نون لیگی رہنما کو جنوری تک حکومت کی رخصتی کی امید۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے، کسی ایک جیل میں۔ ان کو واپس لانے کے لیے ہم پوری طرح سے متحرک ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو واپس لائیں گے کہ وہ پاکستانی عوام کا جواب دیں کہ انہوں نے یہ اثاثے کیسے بنائے اور پیسے باہر کیسے لے کے گئے۔ ہم نہیں چھوڑیں گے، عمران خان نہیں چھوڑے گا ان کو۔ نواز شریف 15 جنوری تک پاکستانی جیل میں ہوں گے، شبلی فراز کو پکا یقین، نون لیگ جب حکومت میں تھی تو خود ووٹ کا تقدس پامال کرتی رہی، اب عزت دو کے نعرے لگا رہی ہے، عمران خان نے عوام کو بنارسی ٹھگوں سے نجات دلائی، وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق حکومتی اقدامات کا جائزہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سے متعلق بریفنگ، عمران خان سے گورنر سندھ اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کی بھی ملاقات۔ پی ڈی ایم کے گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف کی تقریر، خیبر پختونخوا اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور، نون لیگی قائد نے اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ایسے خطابات پر پابندی لگائی جائے، قرارداد کا متن۔ عمران کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، کہا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا، آج تک اس نے کوئی نوکری نہیں دیا ہے، کہا کہ 50 لاکھ گھر بنائے گا، انکروچمنٹ کے نام پہ چھت چھین لی ہے۔ وزیر اعظم کا ہر وعدہ جھوٹا، 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دے کر لاکھوں افراد کو بے روزگار کر دیا، گلگت بلتستان کو عمران خان سے بچانا ہے، عوامی فیصلوں سے حکومتیں بنیں گی تو ہی مسائل حل ہوں گے، بلاول بھٹو کا بلغار میں خطاب۔ عوام کی بات اسمبلی میں نہیں ہو سکتی تو عوام کی بات پھر سڑکوں پر ہوگی۔ اسپیکر صاحب یہ بات یاد رکھیں، آپ قصوروار ہیں، اگر آپ کو دباؤ ہے وزیر اعظم کا تو عزت کا راستہ ہے کہ اپنی کرسی چھوڑ دے، کسی اور کے حوالے کر دے۔ ہمیں یہ چور کہتا ہے، وہ کیسے چور تھے جو غریب آدمی کو روٹی دیتے تھے، اور یہ کیسا حاجی ہے کہ غریب آدمی کے ہاتھ سے روٹی چھن گئی ہے۔
तरक्की का राज आइन पर अमल में पोशीदा, वजीर आजम के कहने पर असम्बली में बोलने नहीं दिया जाता, स्पीकर पर दबाव है तो कुर्सी छोड़ दें, महंगाई और मसाइल खत्म करने के लिए वोट को इज्जत देना होगी। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और दीगर का सवाबी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मिक्स अचार पार्टी की आशा, तमाशा और भाषा में रत्ती बराबर मुताबिकत नहीं। ऑपोजिशन क़यादत मुनाफिकत की बेताज बादशाह, लूटमार एसोसिएशन एनआरओ की ख्वाहिशमंद है। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। हाई कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है कि समंदर के अंदर कोई जमीन अगर सरफेस होती है या कोई आइलैंड उभर आए नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, वो जमीन वो चीज सूबे की है। इनको खुद पता है कि इन्होंने इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। विफाक ब्यूरोक्रेसी के जरिए सूबों को कंट्रोल करने का ख्वाहिशमंद, सिंध हुकूमत कोई गैर आईनी काम तस्लीम नहीं करेगी। मुराद अली शाह का फिर जज़ायर ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। कोई शक नहीं, जज़ायर सिंध के अवाम की मिल्कियत है। ऑर्डिनेंस आखिरी फैसला नहीं, तरमीम हो सकती है। मामला हल होने तक तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल की सिंध हाई कोर्ट को यकीन दहानी, समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। नए मुल्जिमों की तवील हिरासत, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताखीर की वजूहात तलब। गिरफ्तारी के अलावा भी कई तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल करने की इस्तदा, नैब की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में बेंच 27 अक्टूबर को मुकदमा सुनेगा। मरियम नवाज की नैब लाहौर ऑफिस पेशी पर पथराव का केस, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। लाहौर के हफीज सेंटर में आतिशज़दगी से नुकसानात के अजाले के लिए प्लान तलब। हुकूमत ताजिरों को मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ेगी, उस्मान बुज़दार का वादा। फैसलाबाद में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। गुजरावाला के रिहायशी से 4.5 किलो सोना बरामद। मुलजिम दुबई से पाकिस्तान पहुंचा था। कोरोना के बाद बरकरार, 24 घंटे के दौरान मजीद 13 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में 3,26,216 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 9,855 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का तनासुब बढ़ने लगा। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद और अमवात में इजाफा। NCOC का मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, कराची और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इस्लामाबाद पुलिस के 102 अफसर और एहलकार मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस। 5 साला सरगर्मियों की तफसीलात सेनेट में पेश। 2 इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर और 16 ASI भी शामिल। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। कजाफी स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों का प्रैक्टिस मैच। पाकिस्तान ग्रीन की जानिब से 3 रोज रन्स का टारगेट। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान वाइट्स की बैटिंग जारी। ट्राइथलॉन 2020 मुकाबलों का बहावलपुर में इनेकाद। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और मदारस के तलबा की शिरकत। तैराकी, साइकिल रेस और दौड़ के मुकाबले। कोर कमांडर बहावलपुर ने इनामात तकसीम किए।
آغاز کریں گے اس بڑی خبر کے ساتھ کہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا فیصلہ 224 صفحات پر مشتمل ہے اور بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کیس کا فیصلہ تحریر کیا ہے۔ اس فیصلے کا متن یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ریفرنس فیض آباد دھرنا کیس کے نہیں بلکہ لندن کی جائیدادوں کی بنیاد کے اوپر بنا ہے۔ فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ججز کے خلاف ریفرنس کو خفیہ رکھا جائے۔ فیض آباد دھرنا کیس میں نظر ثانی درخواستوں کو بدنیتی کے شواہد کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ان فیصلوں کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر کرنا آئینی اور قانونی حق ہے، تو سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 224 صفحات پر مشتمل ہے یہ فیصلہ اور جسٹس عمر عطا بندیال نے اس فیصلے کو تحریر کیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن، بتائیے گا مزید کیا مندرجات ہیں اس فیصلے کے؟ دیکھیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ نے جاری کر دیا ہے۔ یہ تحریری فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے۔ 224 صفحات پر مشتمل اس فیصلے کا آغاز قرآن پاک کی سورۃ نساء کی ایک آیت کے حوالے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس میں نظر ثانی درخواستوں کو بدنیتی کے شواہد کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مبنی اس لیے صرف قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ایک فیض آباد دھرنا کیس تھا اور اس کیس نہیں، بلکہ یہ جو ریفرنس تھا یہ اس فیصلے کی وجہ سے نہیں بلکہ لندن کی جائیدادوں کی بنیاد پر بنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہ کسی بھی عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر کرنا کسی بھی شخص کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ ججز کے خلاف ریفرنس کو یا کسی بھی قسم کی کارروائی کو خفیہ رکھا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک حاضر سروس جج کے خلاف انکوائری کرنا کونسل کا کام ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے حوالے سے اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی اہلیہ پبلک سرونٹ نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے خلاف معاملہ جوڈیشل کونسل میں نہیں چل سکتا۔ اس کے علاوہ صدر مملکت کے اختیار اور اس معاملے پر جو کردار تھا اس کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ صدر مملکت نے آئین و قانون سے تجاوز کیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ججز کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، کوئی بھی جج قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ صدر پاکستان کے حوالے سے اس ریفرنس کو لے کر یہ کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان نے ریفرنس دائر کرنے میں اپنے سوابدیدی اختیارات کا درست استعمال نہیں کیا اور بنیادی طور پر یہ ریفرنس کیونکہ خارج کیا گیا تھا جب شارٹ آرڈر سنایا گیا تھا اس وقت بھی، تو اس کی بنیاد یہ بتائی گئی ہے اس ریفرنس کو خارج کرنے کی کہ ریفرنس آئین اور قانون کے خلاف دائر کیا گیا اور صدر پاکستان نے ریفرنس دائر کرنے میں اپنے سوابدیدی اختیارات کا درست استعمال نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جو تحریری اور تفصیلی فیصلہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی اس کے خلاف دائر کی جانے والی درخواستوں سے متاثر نہیں ہوتی۔ اس فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے، جبکہ جسٹس فیصل ارق کی جانب اس فیصلے سے متعلق ایک اضافی نوٹ بھی تحریر کیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ججز کا احتساب ایک جمہوری اور بیدار معاشرے کی ضرورت ہے۔ بلا تعصب تفریق اور منصفانہ احتساب آزاد عدلیہ کو مضبوط کرتا ہے اور بلا تفریق احتساب سے عوام کا عدالتوں پر جو اعتماد ہے وہ بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر جانبدار عدلیہ کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیونکہ اس پورے فیصلے میں ایک علیحدہ نوٹ تحریر کیا ہے تو انہوں نے اپنے جو اختلافی نوٹ تھا اس میں یہ لکھا ہے کہ صدر آئین کے مطابق سوابدیدی اختیارات کے استعمال میں ناکام رہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آئین و قانون کی خلاف ورزی تھی۔ ریفرنس داخل کرنے کا سارا عمل آئین و قانون کے خلاف تھا۔ یہ اختلافی نوٹ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کے حوالے سے اگر مزید میں آپ کو بتاؤں تو فیصلے کو تمام وکلا کمیونٹی کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا اور اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ صدارتی ریفرنس کی تیاری میں صدر مملکت جو ہے وہ اپنے اختیارات کا درست استعمال۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے چیدہ نکات ہیں۔
Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.